حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان کوئی کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ خود اس کا کفیل بن جاتا ہے۔ جس کا جامع عشق سے چاک ہوا، گویا وہ ہر عیب سے پاک ہو گیا۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے، ممکن ہے وہ دروازہ کھولنے کی ہو۔ پچھلی رات میں نے سیکھا کہ اللہ کا عاشق کیسے بنا جائے۔ اس دنیا میں رہنا اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، وہ بندہ قابل تعریف ہے جس نے اولاد کے لیے مال و دولت چھوڑ دی۔ جس بندے کو اس کے والدین سبق نہیں سکھاتے، اس بندے کو پھر زمانہ اپنی زبان میں سبق سکھاتا ہے۔ محبت انسان کے اندر ایک شریف جذبے کا نام ہے، جسے اگر نکال دیا جائے تو انسان اور حیوان میں کچھ فرق نہیں بچتا۔ محبت جذبات کے سمندر کا، ٹھنڈے سے آسمان کا آنسو اور روح کا تبسم ہے۔ جو بندہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، وہ ہر قسم کے دشمن سے محفوظ رہتا ہے۔ جس بندے نے اپنے آپ کو باعزت کیا تو اپنی دولت کو ذلیل و خوار کر کے کیا۔ دوستی کی زیادتی کا اندازہ تکلف کی کمی سے پتہ لگتا ہے۔ آج تک دنیا میں ایسا کوئی عظیم انسان نہیں گزرا جو اعلیٰ و ارفع چال چلن کا مالک نہ ہو۔ علم دو دھاری تلوار ہے، اس کا مناسب استعمال برکت اور نامناسب ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ عاجز ترین ہے وہ شخص جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور اگر ہو تو وہ معمولی ملال سے اسے چھوڑ دے۔ چوری اور خیانت سے بچو، کیونکہ یہ باتیں فکر اور افلاس سے پیدا ہوتی ہیں۔ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی علامت ہے، اس لیے فقیر کو عاجزی اور ادب سے صدقہ دو۔ اگر غربت مٹانا چاہتے ہو، جب کوئی نیک اور پارسا عورت آپ کے سامنے آئے تو اس کی ایک چیز کو اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ ہے اس کی پارسائی، یعنی خود بھی پارسا بن جاؤ اور غیر محرم پر نظر مت ڈالو۔ جہاں شک ہے وہاں یقین زیادہ دیر اپنا ڈیرا نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت ہی تو ہوتی ہے جو بندے کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک آدمی زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب احسار و قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی محبت فضول اور بیکار ہوتی ہے۔ دوسروں کی اصلاح کے لیے اس وقت کچھ کیا جا سکتا ہے جب آدمی خود صاحب عمل ہو۔ جو کہتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، ان سے کہہ دو کہ آج ہی توبہ کر لیں، اس لیے کہ کل کبھی نہیں آتی۔ اچھا کام کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان کو رکاوٹ پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ قبر کے اندھیرے جیسا کوئی اندھیرا نہیں۔ ان اندھیروں کو دور کرنے کا سامان صرف زندگی میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکے گا۔ گزرے ہوئے پر افسوس چھوڑ کر جو وقت اب تمہارے پاس ہے، اس میں نیک کام کرتے جاؤ۔ ماں کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو تو بچوں کا خود بخود اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں، کمر کے درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ سائل کو کبھی نہ جھڑکو، گھر میں مہمان آ جائے تو اسے عزت و احترام سے کھانا کھلاؤ۔ کھانے پینے کی چیزیں رات کے وقت خاص طور پر ڈھانپ کر رکھو۔ خدمت ادب کی رعایت ہے، نہ خدمت پر مداومت، کیونکہ خدمت میں ادب خدمت سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم علم کی زیادتی کی نسبت ادب کے زیادہ محتاج ہیں۔
اچھا وقت وہ ہے کہ تو نفس کے وسوسوں سے امن میں ہو اور لوگ تیری بدگمانی سے محفوظ ہوں۔ اپنی زبان سے اپنا حال بیان کر اور دوسروں کو چھوڑ دے۔ خود ایسا فنا ہو جا کہ گویا اللہ کا ذکر تیرا ہی ذکر ہو۔ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو خوبی اور بڑائی اپنے سوا دوسرے میں دیکھے اور جانے کہ حق تک پہنچنے کی بہت سی راہیں ہیں سوائے اس راستے کے جس پر میں چلتا ہوں۔ جو بندہ اچھے کھانے، اچھے پہننے اور دولت مندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی خواہش رکھتا ہے، اس سے دوزخ رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ انسان شیطان سے تو دور بھاگتا ہے، لیکن خود اس کا اپنا نفس شیطان سے بھی زیادہ شریر ہے، اس سے بھی بے توجہی برتتا ہے۔ انسان کا نفس لذتوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور اپنے انجام کی ہلاکت سے غافل ہوتا ہے۔ خواہش نفس انسان کو اندھا بنا کر رکھ دیتی ہے۔ بزرگی تواضع میں ہے اور آزادی قناعت میں چھپی ہوئی ہے۔ جو شخص لوگوں کی خدمت ترک کرتا ہے وہ جھوٹے دعووں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرے گا، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بھائی کے کام آتا ہے یا کسی مومن کی زیارت کا قصد کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے جمال سے مشرف فرمائے گا۔ خاموشی بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جسے اپنے ٹھکانے کا پتہ ہی نہ ہو وہ بھلا جنت اور دوزخ سے کس طرح بھی فکر ہو سکتا ہے؟ تمہارا ٹھکانہ یا تو جنت ہے یا دوزخ، یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی ہر دم عبادت کر تاکہ جنت تجھے مل جائے۔ جو کوئی دن کو نیکی کرے تو اس کا اجر وہ رات کو پا لیتا ہے، اور رات کو کرے تو دن کو۔ اگر نقد ثواب نہ پائے تو جان لو کہ آخرت میں بھی نہ پائے گا۔ قبولیت کی راحت چاہے تو فوراً مل جائے۔ اس شخص میں کوئی چیز نہیں جس نے نوکری کی ذلت، سوال کی ذلت اور انکار کی ذلت نہ چکھی ہو۔ کام کے ساتھ توکل کرنا بہتر ہے بنسبت خلوت کے جس میں کوئی کسب نہ ہو۔ جو آدمی گزشتہ اوقات میں مشغول ہو جس میں کچھ فائدہ نہیں تو نقد وقت اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے جس میں بہت نقصان ہے۔ مر کر وہی زندہ رہتے ہیں جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے بھلائی کا راستہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی وقت لوٹ کر واپس نہیں آتا، اس لیے ہر لمحہ غنیمت جانو اور زندگی کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کرو۔ توبہ کے ارادے اور آنسوؤں کے نذرانے سے اللہ تعالیٰ کو منایا جا سکتا ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کی باتیں کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن عملی کام کرنے والے بہت کم۔ ان کی قربت کا کیا کہنا، جنگی دوری بھی لطف دیتی ہے۔ اگر انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ ہر کام تیری منشا کے مطابق ہو جائے گا تو پھر انسان اللہ کی اطاعت اور بندگی میں سست ہو جائے گا۔ راگ اور سماع عاشقوں کی غذا ہے، کیونکہ اس سے وصل کا خیال پیدا ہوتا ہے اور محبوب کے تصور کو ابھارتا ہے۔ ہر نبی کا نور امت کے کسی ولی میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اور جس وصف خاص کا کوئی نبی مربوب ہوتا ہے اسی صفت کا کوئی ولی بھی مربوب ہوتا ہے۔ اگر تو جسموں پر نگاہ رکھے گا تو بھٹک جائے گا، اور اگر نور کو دیکھتا رہے گا تو نجات پا جائے گا۔ کوئی وبا آ جائے تو کثرت سے استغفار کرو، ہر قسم کی وبائی بیماری سے محفوظ رہو گے۔
وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوسروں کو عزیز رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ اور شدائی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل محبت سے معمور ہو جاتا ہے۔ محبت کی یہ خوشبو سماوات اور زمین پر محیط ہو۔ زمین کی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو، چرند ہو یا پرند، درند ہو یا درخت ہو، پھول ہو یا پودا ہو، اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہیں۔ لوگوں سے میل ملاپ کم اور اللہ سے زیادہ رکھو، کیونکہ ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جو مومن شکر گزار ہوتا ہے وہ عافیت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فخر مت کرو یہ سوچو کہ مٹی سے بننے والا انسان مٹی میں مل جائے گا۔ جو آج زندہ ہے اسے کل موت ضرور آئے گی۔ دل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم ہے، علم بھی مردہ ہے اور اس کی زندگی طلب کرنے سے ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو کالا نمک لیں، اس پر 11 بار سورہ کافرون، 11 بار سورہ ناس، اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور کاغذ میں لپیٹ کر گھر کے صحن میں کسی اونچی جگہ رکھ دیں۔ جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ بوڑھے آدمی کا توبہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن جوان آدمی کی توبہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں بشرط کہ وہ صرف خدا کی راہ پر دعا کرے ضرور قبول ہوگی۔ جب انسان صادق ہو تو نیک کام کرنے سے پہلے ہی اس میں لذت پاتا ہے۔ جس شخص نے لالچ، غصہ اور نفس کی پیروی سے خود کو بچا لیا، اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔